ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لگ رہی ہے صورت بقرہ جیسی پہلی آیات. متقین اور محسنین کا فرق ہے. مجھے بہت کیوٹ لگا, مجھے نہیں پتا تھا یہاں محسنین لکھا ہوا ہوگا. اچھا, ایک اور چیز میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ صورت عنکبوت کے ساتھ اس کی کافی ریزمبلنس ہے. اور صورت کل کون سی پڑھی تھی, روم کے ساتھ ہے صورت سجدہ. یہ 4 صورتوں کا جو پیئر ہے نا, ان میں پہلی تھرڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, کہیں نہ کہیں کنیکشن. آج آپ پڑھیں گے نا آپ کو سمجھ آنے لگے گا. اور دوسری کا چوتھی کے ساتھ کنیکشن ہے. وہ جب ہم سجدہ پڑھیں گے تو آپ کو پھر روم کے پیرالل بتاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے. دس از دا 31st سورہ, اور اس کی تقریباً صرف 24 آیات ہیں یا 34 آیات ہیں. تو امید ہے یہ 2 دن میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. تو شروع کرتے ہیں. سورۃ لقمان. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو حکمتوں بھری ہے. حکمت کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رک کے. تو حکمت ہوتا ہے کسی چیز کی ریزن, لاجک اور اس کی ریالٹی کو سمجھنا. کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہماری زندگی میں, کوئی آزمائش چل رہی ہوتی ہے, کوئی پرابلم چل رہا ہوتا ہے, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. جب تک حکمت ہم نہیں لے رہے ہوتے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ایسا کیوں ہو رہا ہے. ہو تو رہا ہے لیکن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہم کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں ہم تو اس پلانٹ کے سب سے مظلوم انسان ہیں, اللہ کو ہمیں ملے تھے یہ سب پرابلمس فیس کروانے کے لیے. تو یہ چیز جس کو حکمت سمجھ آ جاتی ہے, قرآن پاک کیا کہتا ہے, وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. جس کو چیزوں کی ریزننگ, یہ ہو کیا رہا ہے بیہائنڈ دا سین, سچویشن کے بیہائنڈ جو چیز چل رہی ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے, ریزن, فیکٹ, لاجک, اس کو حکمت کہتے ہیں. شروع جی, شروع سے شروع. تو حکمت قرآن پاک کس لیے آیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی تھی, اللہ ان کے پاس وہ نبی بھیج جو ان کو تیری آیتیں بھی پڑھ کے سنائے, انہیں حکمت بھی دے, انہیں اس کی کتاب کی تعلیم بھی دے. مطلب شریعت, کتاب کی تعلیم ہوتی ہے لاز بھی سکھائے, ان کو مینرز بھی سکھائے, ان کو زندگی گزارنے کے طریقے بھی سکھائے, ان کا تزکیہ نفس بھی کرے. ہم نے کتاب سے کیا لے لیا, صرف زیادہ سے زیادہ بہت پڑھے لکھے ہو گئے تو قرأت, تجوید, فونیٹکس, آوازیں, ساؤنڈ, ہاؤ اٹ ساؤنڈ. دوسری چیز کیا لے لی, ہم نے لے لی کتاب کی تعلیم کو سمجھ لیا جسٹ شریعت کی تعلیم ہے. اسلام کو محدود کر دیا, جو 3% ہے قرآن کا اس کو محدود کر دیا, جو 97% ہے اس کو چھوڑ دیا. کل بھی سورۃ روم میں ہم نے سیکھا نا کہ دین کیا ہے. نیچر بھی دین ہے, سائنس بھی دین ہے, رین سسٹم بھی دین ہے, ہواؤں کا آنا جانا بھی, انسان کے اندر محبت ہونا جوڑے کے لیے وہ بھی دین ہے, یہ سارا کچھ دین ہے. تو ان حکمت بھی اس بہت ویسٹ رکھتا ہے ورڈ, میں اس لیے آپ کو سمجھا رہی ہوں. یہ ان سب چیزوں کی ریزن, فیکٹ, لاجک کی سمجھ آ جانا, اس کو حکمت کہتے ہیں. ہدی ورحمۃ للمحسنین, یہ کتاب سورۃ بقرہ میں اللہ کہتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کوئی شک نہیں ہے ان لوگوں کو, اس کتاب کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوگا, کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہوگی جو تقوی والے ہوں گے. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے یہ کتاب گائیڈنس بھی ہے, رحمت, بلیسنگ بھی ہے. کس کے لیے؟ محسنین کے لیے. سلوک کیسا کرنا ہے انسانوں کے ساتھ, احسان والا, حقوق سے بڑھ کے دینے ہیں. کل ہم نے پڑھا تھا نا, حق دیتے ہیں, جو لوگوں کو حق دیتے ہیں تو وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ, وہ نماز کا بھی حق ادا کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ ملاقات کا بھی حق ادا کرتے ہیں, نماز قائم رکھتے ہیں. نماز پڑھنے کا بہت کم جگہ پر آیا ہے, نماز قائم کرتے ہیں. اپنی نمازوں کے ساتھ جو ان کو انرجی ملتی ہے اس کو قائم رکھتے ہیں, ان کو ویسٹ نہیں کر دیتے. نمازوں کا سسٹم قائم کرتے ہیں, نمازوں سے پنکچولیٹی سیکھتے ہیں, وقت کی پابندی سیکھتے ہیں, نمازوں سے لائن اپ ہونا, ڈسپلن ہونا سیکھتے ہیں. ان کی زندگی آرگنائزڈ ہوتی ہے, کمپائلڈ ہوتی ہے, ایسے نہیں ہوتی جانوروں جیسی زندگی نہیں ہوتی.
جب دل چاہا سو گئے، جب دل چاہا کھا لیا، جب دل چاہا کچھ بھی کر لیا، کسی ضابطے کے تحت ہوتی ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، نہ صرف مال کی بلکہ اپنے دل کو بھی پاک صاف رکھتے ہیں، اپنی روح کو بھی پاک صاف رکھتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اور آخرت کے ساتھ ہم یوقنون، کنسرن، ان کو کنسرن ہوتا ہے، ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کی پیشی ہونی ہے. یہ جو دنیا بنی گئی ہے تو اس کا ایک پیر ہے، ان کو سمجھ آ جاتی ہے. اللہ نے اپنے لیے قرآن پاک کے لیے کون سا ورڈ یوز کیا؟ پہلے کتاب حکیم کہا. یہ کتاب ہے حکمتوں بھری، ریزنز بتاتی ہے آپ کو، فیکٹس بتاتی ہے چیزیں کیوں ہوتی ہیں. تو یہ فیکٹ جو آخرت کا فیکٹ ہے اس پر ان کو یقین ہوتا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کتاب ہدایت ہے، وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اب اللہ کہتا ہے ہدایت جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کتاب ہدایت بن جائے گی ان کے لیے، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں گے وہ لوگ جو اس کتاب کو گائیڈنس لیں گے. یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایونچولی یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ہر انسان کامیابی کے لیے زندگی گزار رہا ہے نا. ہم سب اس ریس کا حصہ ہیں کہ کوئی دنیا کمانا چاہتا ہے اور کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور کوئی دونوں چیزیں چاہتا ہے. ہر طرح کی کامیابی، دنیا آخرت کی کامیابی، وہ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ ان لوگوں سے ریلیٹڈ ہے جنہوں نے کتاب کو گائیڈنس سمجھا، جو محسنین ہیں، جن کے لیے کتاب گائیڈنس بن گئی ہے. تو سب کے پاس ہر گھر میں موجود ہے. ہر نماز میں ہر انسان رکعت میں پڑھ رہا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے، حالانکہ ہدایت مل چکی ہے، آ چکی ہے. اس کو کھول کے اس سے ہدایت لینا باقی ہے. تو وہ لینے والے لوگ ایونچولی کامیاب ہو جائیں گے. آخر کار کامیابی انہیں کا حصہ ہے. اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، اور لوگوں میں کوئی، انسانوں میں ایسا ہے، مین کائنڈ میں سے، یشتری جو خرید لاتا ہے، لہو الحدیث. حدیث کہتے ہیں حادثہ سے ہے، حادثہ نئی بات. وہ نئی بات لوگوں میں پھیلاتا ہے لیکن لہو ہے، اس میں کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے. لیضل، تاکہ وہ گمراہ کر دے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، بغیر علم، علم کے بغیر. اب لہو الحدیث کے بارے میں مفسرین میں سے بہت سو نے لکھا ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا کے ہر جگہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے تو عربوں کے اندر بڑا ذوق تھا زبان کا، اور قرآن پاک ایسا کلام ہے کہ وہ بہت سے شعروں پر اور بہت سے کلاموں پر سبقت رکھتا ہے، بلکہ سب کلاموں پر سبقت رکھتا ہے. تو لوگ بڑے خوش ہو کے، چاہے وہ کافر تھے، چاہے ان کا کوئی بھی عقیدہ تھا، تو وہ سنا کرتے تھے. اب اس کے مقابلے میں مکہ ہی کے کسی کافر نے یہ کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سپیل ہے یہ توڑنے کے لیے، ان کی نظر میں یہ سپیل تھا، قرآن کا سپیل توڑنے کے لیے، قرآن کا اثر ختم کرنے کے لیے، وہ کوئی گانے بجانے والی عورت کو خرید لائے. اور وہ پھر جیسے کنسرٹ ہوتا ہے، آج کنسرٹ ہوتا ہے، تو ایسے ہی وہ لائیو پرفارمنس دیا کرتی تھی تاکہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا چھوڑ کے اس کی طرف آ جائیں. لیکن قرآن نے اس کو اسپیسیفک نہیں کیا. اللہ نے کہا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ کا رویہ ایسا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ لہو الحدیث پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے راستے سے روک دیں. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ویڈیو گیمز ہو سکتی ہیں، وہ موویز ہو سکتی ہیں، وہ پورنوگرافی ہو سکتی ہے، وہ اور کیا کیا ہو سکتا ہے، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے ریلیٹڈ لائیو کنسرٹ ہو سکتے ہیں، اور کیا ہو سکتا ہے؟ سوچیں. کچھ ایسی بکس بھی ہو سکتی ہیں، کچھ ایسے ناولز بھی ہو سکتے ہیں، ہاں کچھ بھی ڈرامے بھی ہو سکتے ہیں. اب پاکستانی ڈرامے کیا پروموٹ کر رہے ہیں؟ کیا دکھائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ برانڈ کے مطلب خوبصورت سوٹ دکھا سکتے ہیں، تھوڑی سی سیاست دکھا سکتے ہیں گھریلو قسم کی. مطلب وہ صرف لہو کو ہی پروموٹ کر رہے ہیں نا. کہیں بچوں کے اندر مورلز اور ایتھکس اور یہ چیزیں تو دکھا ہی نہیں رہے. تو ایون کارٹون سیریز میں ہم نے اس میں بھی کام نہیں کیا. سوری ٹو سے کہ مسلمانوں نے ان چیزوں سے غفلت برتی، حالانکہ اللہ نے کہا تھا اپنے ہتھیار تیار رکھنا. سورۃ آل عمران میں ہے غالباً، ہر ٹائم، یا سورۃ انفال میں ہے کہ تم ہر ٹائم اپنے ہتھیار تیار رکھو. ہر ٹائم اس میں بہت ویسٹ آ جاتا ہے. ہر ٹائم کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہتھیار تیار رکھو. آج تو وار اسی طرح کی ہے نا، میڈیا وار ہے. تو میڈیا وار میں
آپ اگر کوئی انگلش سے اردو ڈبڈ چیزیں بھی دیکھتے ہیں تو اردو میں ڈبنگ نہیں ملتی آپ کو. کارٹون بھی ہندی ڈبڈ ملتے ہیں. ہم نے ڈبنگ میں بھی کام نہیں کیا. خود سے کوئی کارٹون سیریز بچوں کے لیے بنانی تو ایک طرف، ہم صرف تنقید کر سکتے ہیں فلاں کارٹون میں نا بہت وulgarity پھیلا رہے ہیں، وہ نویتا کی بھی گرل فرینڈ ہے. یا تو پھر آپ اس کے مقابلے میں باتیں مت کرو نا، ایسی کارٹون سیریز لاؤ جس میں بچوں کو دکھاؤ کہ گرل فرینڈز نہیں بھی ہوتی. تو یہ اس میں مسلمانوں نے کام نہیں کیا، بالکل بھی کام نہیں کیا. انہوں نے ٹیکنالوجی کا مقابلہ ہی نہیں کیا، تعلیم کا مقابلہ ہی تعلیم کے ساتھ نہیں کیا. انہوں نے سمجھایا کہ بس ان سب چیزوں کو غلط کہنے سے نا ہم بولتے رہیں گے یہ غلط ہے، یہ تسمیاں پڑھتے رہیں گے اور ہمارے بچے دور ہو جائیں گے. یہ صورت کون سی ہے؟ لقمان. لقمان واز اے فادر، اور اس صورت میں وہ نصیحت ہے جو ایک فادر اپنے بچے کو کرتا ہے. اور بچوں کو ہم سب سے زیادہ کس چیز سے بچانا چاہتے ہیں؟ ڈسٹریکشن سے. تو ڈسٹریکشن کیا ہے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ بغیر وجہ کے قرآن کا ایک ورڈ بھی اس سے نہ پہلے لاتا ہے نہ بعد میں لاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ سب سے زیادہ ڈسٹریکشن سے کس کو بچانا چاہتے ہیں؟ اپنی یوتھ کو. بچوں کو فکر نہیں ہوتی کہ ان کے پیرنٹس ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے. یوتھ کو اپنے پچھلی نسلوں کی فکر نہیں ہوتی. ہاں ہمیں اپنی آنے والی اپ کمنگ نسلوں کی فکر ہوتی ہے. جب اپ کمنگ نسلوں کی فکر ہوتی ہے تو انہیں اللہ والحدیث سے بچانا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے جو چیز روک دے. بچے پورا دن، میرے بچے پب جی کھیلتے ہیں، اسماعیل بیٹے میرے، تو وہ پب جی آپ کو پتا اتنا ٹائم لے جاتی ہے، میں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا اور کسی گھر میں پب جی کھیلی جاتی ہے یا نہیں. ملیحہ کو بڑا اسٹرکٹلی میں نے اس کے ساتھ بول چال چھوڑ دی، تب رکوایا. تو یہ اس طرح سے کھیل رہے تھے بچے، اس طرح سے کہ ان کو نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا ہوش تھا، وہ سارا دن پب جی کھیل رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی، جب کبھی اس روم میں جاؤں جہاں اسماعیل خان پب جی کھیل رہا ہے میرا بیٹا، تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ اور پلیئرز آن لائن کھیل رہے ہوتے ہیں، گیم آن لائن کھیل رہے ہوتے ہیں. کوئی انڈیا سے ہے، کوئی کہاں سے ہے، اور وہ جو لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں میں بتا نہیں سکتی. میرا بچہ وہ والا بیٹا، اس کے منہ میں کبھی میں نے گالی سنی بھی نہیں تھی، مطلب اس نے کبھی گالی نکالی ہی نہیں. اور اب میں ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے میں سن رہی ہوتی ہوں، میں حیران ہو رہی ہوتی ہوں وہ کیا انڈیا کی ٹپوری سے ٹپوری لینگویج ہوگی، کیا گینگسٹر یوز کرتے ہوں گے جو اسماعیل یوز کر رہا ہوتا ہے. میں تو پریشان ہو گئی کہ ایک گیم نے کیا نقصان کرتی ہے. وہ ٹائم تو لہو میں گیا سو گیا، وہ ٹائم جو اللہ کی طرف سپینڈ ہونا چاہیے تھا. دیکھیں آپ کہیں بھی جب ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو آپ ترقی کرتے ہیں، ہر سال ایک نیا گریڈ، ایک نئی کلاس، ایک نیا درجہ، ایک نیا کورس، ایک نیا سلیبس. جب آپ دنیا میں آ جاتے ہیں تو اللہ بھی تو یہی چاہتا ہے نا، ٹورڈز آخرت دنیا ترقی کرتے چلے جائیں، ترقی کرتے چلے جائیں. اور اس ترقی میں رکاوٹ کیا ڈالتا ہے؟ یہی چیزیں، ویڈیو گیمز ہیں، موویز ہیں. کسی کو موویز کا چسکا لگ گیا تو ہر نئی مووی، میں نے ہالی ووڈ کی ہو یا بالی ووڈ کی ہو، سب سے پہلے میں نے دیکھنی ہے. اس کو چھوڑیں، موویز سے اب بات بہت آگے بڑھ گئی ہے. نیٹ فلکس ہے، سیزنز ہیں. نیٹ فلکس نے اتنا آکوپائڈ کر لیا ہمارے ٹائم کو. یہ ہم بہتر ہر انسان سوچ سکتا ہے کہ میرا وقت، میرے 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے اسکرین پہ گزر رہے ہیں. یہ ہے اللہ کے راستے سے رکنا. اچھا اب کیا کرتے ہیں؟ اب بہت سے بزرگ کیا کہتے ہیں، کل بھی جو میرے گھر آئی ہوئی تھی باجی، وہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی تبلیغ کرتے ہیں کہ بس موبائل گناہ ہے. وہ بچوں کو عائشہ موبائل دینے کی کوشش کرتی تھی، چپ کرائیں، موبائل گناہ ہے، عائشہ بچوں کو بچاؤ، یہ کرو. مطلب اس کے لیے کام کوئی نہیں ہے. اب بچوں کو رک تو نہیں سکتے نا. یوتھ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے اور اللہ کرے ہمیشہ زیادہ ہی رہے. پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے، 65% یوتھ ہے ہماری. ابھی آپ نے مجھے جو آبادی کے وہ بتائے ہیں فگر، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوتھ کافی ہے ہمارے پاس. اتنے کوئی دنیا کا ملک ریچ نہیں ہے یوتھ میں جو پاکستان ہے. آپ فرانس کی آبادی دیکھیں، زیادہ تر بوڑھے ہوں گے کیونکہ وہاں پر زندگی وہ ہے نا کافی لمبی چلتی ہے. ہمارے ہاں تو لمبی نہیں چلتی. کیا بات کر رہی تھی میں؟ ہاں وہ کہہ رہی تھی کہ ان کو موبائلوں سے بچائیں. اب کوئی یہ کام نہیں کرتا، کسی کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بچوں نے تو موبائل دیکھنا ہی دیکھنا ہے، یوتھ تو دیکھے گی. تو وہاں پر کیا ایسی چیز ہو ان کی اٹریکشن ادھر سے گریب کر کے. ایک کافر تو سوچ سکتا ہے کہ وہ کنسرٹ کرا کے مسلمان کی توجہ ہٹا لے. ایک کافر تو سوچ سکتا ہے کہ وہ نیٹ فلکس لا کر وہ مسلمان کی توجہ ہٹا لے، اللہ کی طرف جانے والا ٹائم ضائع کر دے. مسلمان کب تک اتنا ڈفر اور اتنا اسٹوپڈ رہے گا کہ وہ کچھ ایسا اٹریکٹیو نہیں لے کر آتا اپنے بچوں کے لیے، اپنے یوتھ کے لیے، کہ جب انہوں نے میڈیا پر جائیں تو وہ جو ٹائم ان کا گزرنا ہے لہو میں، وہ ان کا کوئی کسی نہ کسی پروڈکٹیو اس میں گزر جائے.
وہ کچھ ایسا سیکھ لیں, صحابہ کی سیریز کو اتنی اٹریکٹیو کر کے پیش کریں کارٹون کی یا وہ جس طرح سے ڈیجیٹل ایفیکٹس کے ساتھ کہ ان کو بہت اچھی لگے. کوئی ہسٹری میں سے کچھ اور مسلم کریکٹرز کو لے کر آ جائیں, کوئی انبیاء کی سٹوریز کو اتنا اٹریکٹیو کر کے کسی طرح سے انہیں ایک سنا دیں بچوں کو, تو ہم لوگ کب تک یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے صرف الزامات لگاتے رہیں گے دوسروں پر. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ کفر تو کام کر رہا ہے, انسانوں میں ایسا ہے جو آپ کی توجہ اللہ سے ہٹا کے سارا کا سارا ٹائم آپ کا ضائع کر دینا چاہتا ہے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کی ساری سیریسنس کو, اس میسج کی, اس زندگی کی سیریسنس کو مذاق میں اڑا دے, اس کا مذاق بنا دے آپ کے میسج کا. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عذاب مہین, ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو ان کے لیے جب اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے تو آپ کو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے اوپر موبائل کے نقصانات پر لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب کچھ ایسا کریں کہ اب موبائل تو ہم اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے, سوشل میڈیا, نیٹ فلکس, یہ چیزیں نہیں نکال سکتے. وہاں پر کچھ ایسا کمپیریٹیولی لے کر آئیں, ایسی جگہوں پر کام کریں. کیا ہمارے پاس پروڈیوسر نہیں ہے؟ کیا ہم نے فلم میکنگ نہیں سیکھ رکھی؟ ہمارے ہاں کیا ڈرامے نہیں بن رہے؟ ہمارے ہاں یا تو یہ انڈسٹریز موجود نہ ہو, ہم کیوں نہیں انوویشن لاتے؟ ایسا کچھ اٹریکٹیو کیوں نہیں لا رہے اپنی یوتھ کے لیے جو ان کو اللہ سے جوڑ دے کسی بھی طرح. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا, جن لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے ان کا رویہ کیسا ہے؟ جب بھی تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات, وَلَّا مُسْتَكْبِرًا, وہ پھر جاتے ہیں. واللہ وہی ولی والا ہے, لوٹ جاتے ہیں. مستقبرن, غرور کے ساتھ, ایروگینس کے ساتھ. کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا, جیسا کہ انہوں نے گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں. کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ, گویا کہ ان کے کانوں میں وقرا, کوئی بہت بڑا ڈارٹ ہے, کوئی ایسی ہرڈل ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ کی بات. اللہ کی آیات کا حکمت کے ساتھ جب آپ ان کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں تو وہ اتنے ایروگینس کے ساتھ آپ کی بات ایسے انسنی کرتے ہیں گویا کہ ان کے کان پر جوں بھی نہیں رہیں گی. یہ کہا اللہ نے. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, ان کو خوشخبریاں سناؤ, ایسے لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ڈونٹ یو وری, یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وہ عملوا الصالحات, اور وہ عمل کرتے چلے گئے جب تک زندہ رہے اچھے اعمال, لہم جنات النعیم, ان کے لیے باغات ہیں نعمتوں بھرے, خالدین فیہا, جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا, پچھلی صورت میں بھی وعدے کی بات ہوئی تھی, اللہ کے وعدے سچے, اللہ نے یہاں بھی کہا سچے. یہ چاروں صورتیں کنیکٹڈ ہیں, لیکن ان میں سے جو زیادہ کنیکٹڈ ہے میں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, یہ کتاب بھی حکمتوں بھری ہے اور وہ اللہ بھی ایسا ہے جو غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے. یہ ورڈ عزیز اور حکیم اللہ نے بہت بار اپنے لیے یوز کیا ہے, اس صفت کا. وائز ہے اللہ. خالق السماوات, اور اللہ نے جب کہا ہے, دیکھیں اس بات کو میں نے ابھی شکر ہے اللہ کا, مجھے خیال آیا, اللہ نے کہا ہے میں نے اپنی فطرت پہ انسان کو پیدا کیا, تو انسان کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ وائز. اس کو ویسے ہی پتہ ہونا چاہیے, اپنے نقصان سے بچنا چاہیے, اپنے فائدے کی چیز کو بڑی خوشی سے اس کو لینا چاہیے. خلق السماوات بغیر عمد, اس نے آسمانوں کو کھڑا کر دیا ہے بغیر عمد, کسی ستون کے بغیر. ترونہا, تم دیکھتے ہو, اس کو دیکھتے ہو, کوئی ستون نظر آتا ہے؟ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ, اور اس نے گاڑ دیا ہے, ملاقات کرا دی ہے زمین کی, رواسی یا میخوں کے ساتھ, پہاڑوں کے ساتھ. ان تمید بکم, تاکہ زمین بیلنس رہے, تم لڑک نہ جاؤ زمین سے. ایک گول گیند کی طرح اگر ہے, اگر پہاڑ نہ ہوتے, اور زمین ویسے بھی واٹر کے اوپر ہے, واٹر بیڈ ہے, اس کے اوپر مٹی ہے, ایک لیئر ہے مٹی کی بس چھوٹی سی, تھوڑا سا بھی پانی اگر نیچے کھودنا شروع کریں تو مختلف علاقوں میں واٹر لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے, پانی نکل آتا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے زمین کے نیچے پانی ہے. اس نے زمین کو کہ وہ لڑ کے نہیں, آپ پانی کے اوپر کوئی بھی چیز کریں تو وہ فلوٹ کرتی ہے, وہ فلوٹ نہ کرے اس لیے اس نے پہاڑ پیدا کر دیے. اللہ پہاڑوں کے قائم ہونے کی بھی ریزن بتا رہا ہے. انسان کیسے بغیر ریزن کے اور لاجک کے باتوں کو مان لیتا ہے. اسلام تو ایسا ریلیجن نہیں ہے, کوئی تلسم کدا تو نہیں ہے, یہاں پر کوئی جادو تو نہیں ہے. وہ کیوں ہر وقت معجزوں کی اور ہر وقت کمالات کی اور کرامتوں کی بات کرتا ہے؟ انسان کیوں امپریس ہوتا ہے؟
اللہ تو ہر چیز ریزن اور فیکٹس کے ساتھ بتاتا ہے. یہ زیادہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں سمجھنے کے لیے, ایمان لانے کے لیے. اس نے پہاڑوں کو اس لیے کھڑا کر دیا تاکہ زمین ہلے جلے نہیں. وبث فیہا من کل دابہ, اور زمین میں پھیلا دیے ہر طرح کے جاندار, ہر طرح کے چوپائے, 4 پاؤں پہ چلنے والی مخلوقات, جانور. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ, اور اس نے نازل کر دیا آسمان سے ماءً پانی. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ, تو نکلتی ہے نباتات. انبتنا نباتات. اور قرآن نباتات کی بات کتنی زیادہ کرتا ہے, انسان کو اس کا اپنا سسٹم آف لائف سمجھانے کے لیے نباتات کی بات کرتا ہے. من کل, ہر طرح کے, زوجن, ہر طرح کے جوڑے, نباتات کی طرف تمام طرح کی اقسامات. کون سی؟ کریم, عزت والی اقسام. کتنی خوبصورت لگتی ہیں. مجھے تو گدیزی مارکیٹ جائیں تو سبزیوں کی دکانوں پہ سبزی بہت خوبصورت لگتی ہے. چمک رہے ہوتے ہیں بینگن پرپل کلر کے, اور گرین کلر کی شملہ مرچیں, مطلب مجھے تو بہت اٹریکٹیو لگتی ہیں. ہر طرح کی نباتات جو خوبصورت ہیں, جو آپ کو اچھی لگتی ہیں, جو کیوٹ ہیں, آپ کے کھانے میں بھی ان کی نیوٹریشن, کوئی بھی آپ کی کمی ہے تو وہ پوری کر دیتی ہیں. ھذا خلق اللہ, یہ ہے اللہ کی پیدائش, یہ ہے عجوبے, یہ ہیں ایسی چیزیں جن پر حیران ہو کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, اب دکھاؤ مجھے, را دیکھنا, اب مجھے دکھاؤ, ماذا, جو کچھ, خلق الذین من دونہ, کوئی اور بھی ہے اللہ کے سوا. اگر کسی نے کچھ اور پیدا کیا ہے تو وہ مجھے دکھاؤ. اللہ کے مقابلے میں بس نباتات ہی لے کر آ جاؤ, پودے تو لے کر آ جاؤ. خوبصورت درخت, اونچے اونچے عالی شان درخت, جن کے کونز ہوتے ہیں درخت, وہ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں. جتنے بھی اس کو پائن ٹریز ہوتی ہیں. بل الظالمون فی ضلال مبین, بلکہ ظالم جو ہیں وہ گمراہی میں ہیں. یہاں 2 چیزیں اکٹھی آئی ہیں, گمراہی اور ظلم. جو گمراہ ہو گیا, جس کو یہ چیزیں اٹریکٹ نہیں کر رہی, جس کو اللہ کی یہ صفات نظر نہیں آ رہی ہیں, وہ ظالم ہے. ہم سمجھتے ہیں ظالم وہی ہے جس کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہے اور وہ کسی کو پیٹ رہا ہے, جس نے اللہ کا حق بھی نہ پہچانا, جس نے لاجکس کو بھی نہ سمجھا, ریزنس کو نہ سمجھا, وہ بھی ظالم ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, بات دیکھیں, اللہ نے کتاب حکیم کہا ہے, کسی وجہ سے کہا ہے, کیونکہ حکیم لقمان کا تذکرہ جو شروع ہونے والا تھا, جن کو اللہ نے حکمت عطا کی تھی. یہ چیزیں دیکھا کریں, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کیسے ورڈز کو لے کر آتا ہے. اور ہم نے عطا کیا لقمان کو حکمت عطا کی تھی. انشکر للہ, حکمت کا سارا مقصد کیا تھا؟ حکمت itself is not a مقصد, وہ راستہ ہے. راستہ کس طرف جائے گا؟ وہ شکر کی طرف جائے گا, تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, تو جو کچھ شکر ادا کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس سے خود کو ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اب یہ بتائیں آپ میں سب میرے اسٹوڈنٹس کے لام کس چیز کا لگا؟ ہاں, تاکید کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز پر زور دینا, کسی چیز کا وزن بڑھانا. جیسے ہم بات کرتے ہیں, کان کھول کے سن لو, خبردار, یاد رکھو کہ اگر شکر کرو گے تو البتہ ضرور زیادہ نوازوں گا. لَأَزِيدَنَّكُمْ, تمہیں زیادہ دوں گا جس نعمت کا شکر کرو گے. گھر میں 1 روٹی کا آٹا ہے, شکر کرو گے, وہ ضرور اللہ کہہ رہا ہے زیادہ کر دوں گا. شکر ایسی چیز ہے, اس کا فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا تمہیں. وَمَن كَفَرَ, شکر کے مقابلے میں کیا ہے؟ کفر ہے, انکار ہے, اللہ کی احسان ناشناسی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ, تو جان لو, غنی حمید, وہ خود غنی ہے, حمید ہے. محمود ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے, حمید وہ جو تعریف کیا گیا, مطلب تعریف کرنے والے کا نہیں پتا, لیکن اس کو کسی تعریف کرنے والے کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ خود بخود حمید ہے. حمید کا یہ مطلب ہے, یعنی اس کی جو تعریف ہے وہ کسی انسان کی محتاج نہیں ہے کہ تم تعریف کرو گے تو وہ تعریف کے قابل ہوگا, وہ آلریڈی ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, اور جب کہا لقمان کے, حضرت لقمان کے بارے میں بہت سی کنٹروورسی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے, اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے, اور کوئی کہتے ہیں وہ ایک غلام تھے ایک بندے کے, اور بہت دانا تھے, he was very wise. تو اب اور عربوں سے ان کا تعارف تھا, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرصہ پہلے, مطلب ہی واز دا پرسنالٹی, جیسے حاتم تائی کی پرسنالٹی ہے, یعنی عدی بن حاتم صحابی ہوئے ہیں ان کے بیٹے,
عدی بن حاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے ہیں، اور حاتم تائی یعنی ان کا فادر، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، ہو سکتا ہے اگر وہ پاتے تو وہ بھی مسلم ہو جاتے، وہ اسی دین ابراہیمی پر ہوں گے، ان کا معاملہ واللہ عالم اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو حضرت لقمان کی پرسنالٹی بھی ایسی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرصہ پہلے تک عرب ان سے انٹروڈیوس تھے، یعنی بڑی مشہور پرسنالٹی وہ گزرے ہیں، سلیبریٹی وہ گزرے ہیں۔ تو وہ اللہ سے معاملہ ہے، اللہ کو پتا کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے، یا وہ جو بھی ان کا تھا۔ تو بہرحال عربوں سے ان کا تعارف تھا، اسی لیے یہ مکن صورت میں ان کی بات کی گئی ہے۔ لے ابن ہی، واسطے اپنے بیٹے کے، یہ ویسے ہے یا بنیا، جیسے کہتے ہیں نا میرے پیارے بیٹے، یہ وہ والا وہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیے۔ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور اس نے نصیحت کی، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ اب کیا پتہ چلا باپ کا کام کیا ہے؟ بچے کے لیے رول ماڈل بننا ہے، رول ماڈل بننا ہے، اور رول ماڈل بھی اس طرح سے بننا ہے، آپ کی بچے کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے۔ واز کرنے کا طریقہ ہم لوگوں نے پتہ کیا سمجھ لیا، نصیحت کا، نصیحت تو ہمیشہ ہارش ورڈز کے ساتھ اور بڑے ہارش لہجے کے ساتھ ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام سے زیادہ قرآن کہہ رہا ہے، مطلب کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے حکمت عطا کی، میں نے لقمان کو حکیم بنایا، اور جب حکمت عطا کی تو وہ اس حکمت کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں، آپ کی اولاد کو ہونا چاہیے۔ آپ وائز ہیں، آپ رول ماڈل ہیں، باپ ہمیشہ رول ماڈل ہوتا ہے، اور ایک رول ماڈل کو وائز اینف اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو کیا چیز ٹرانسفر کر رہا ہے، وہ تقریر نہیں کرے گا، یا وہ نہیں، اب بیٹا کوئی بہت اچھے موڈ میں ہوگا، اب وہ سننا بھی چاہتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا جو ریلیشن اپنے بیٹے کے ساتھ تھا وہ آئیڈیل ریلیشن تھا، دوستی والا تھا۔ موسٹ آف دا ٹائم دے آر کنورسنگ ٹوگیدر، دے آر چیٹنگ ٹوگیدر، اور اس میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ بیٹے کا موڈ ہے، بیٹا ایگرلی کچھ پوچھ رہا ہے زندگی گزارنے کے مجھ سے طریقے، تو اس ٹائم میں اسے بتا دوں، اور بتانے کا طریقہ بھی یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کوڑا اٹھایا ہے اور لاٹھی اٹھائی ہے، اور بیٹے کو باپ کا یہی رویہ ہونا چاہیے کہ وہ بڑا سخت گیر قسم کا ایک انسان ہو آپ کے گھر میں۔ یا بنیا لا تشرک باللہ، ابھی شکر کی بات ہوئی ہے، شکر کے وہ سیم ورڈ ہیں، شین رے کاف، جو شکر میں ہے اور شرک میں ہے۔ نہ ہرگز تو شرک کرنا اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم، شکر فائدہ ہی دے گا اور شرک ہمیشہ ظلم ہے، نقصان ہی دے گا، بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ سورۃ عنکبوت سے میں نے کہا تھا، سورۃ عنکبوت میں بھی آئی تھی نا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ وہ اپنے والدین کا حق پہچانے، بوالدیہ، اپنے والدین کا حق پہچانے۔ اب باپ کی بات تو ہو گئی، باپ تو نصیحت کر رہا ہے، باپ کا رول نظر آتا ہے، بڑے ہونے کے بعد آپ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں، آپ گھر میں اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ آپ کو اسکول چھوڑنے جاتا ہے، وہ آپ کو فیس پے کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو گرمیوں سردیوں کے کپڑے لے دیتا ہے، آپ اس کے ساتھ ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کو یہ لگا کہ جو ماں نے جو کام کیے ہیں نا، تب آپ شعور میں ہی نہیں تھے، آپ کو اس کی سروسز یاد ہی نہیں ہوگی، اللہ فوراً پھر ماں کی طرف آ گیا۔ آپ کو نہیں یاد ہوتا جب آپ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں کہ وہ کتنی تکلیف میں ہوتی ہے، وہ کروٹ بھی لیتی ہے، جو لاسٹ منتھ ہوتے ہیں تو اس میں پریگنینسی کے جیسے جیسے آپ کا پیٹ بڑا ہوتا جاتا ہے اور آپ کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے بچے کا، تو پھر آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکلیف پین شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کو پتہ ہے کہ ماں نے یہ تکلیف اٹھائی ہے، تو اللہ خود ماں کے حقوق کے ڈیفینڈ کے لیے پھر وہ لاتا ہے بات۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اسے یاد بھی نہیں ہے کس تکلیف میں اسے اٹھایا تھا، کس کمزوری میں۔ عورت کمزور ہے اور کمزور ہی پیدا کرتی ہے بچہ، مرد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ووم نہیں لگائی، یوٹرس نہیں رکھی مرد میں اللہ تعالیٰ نے، وہ کمزور ہی بچہ پیدا کرتی ہے، اور وہ بڑی مشکل سے کرتی ہے، اور پھر جن دنوں وہ بچہ پیدا کر لیتی ہے، وہ جو اس کے وہ 40 ڈیز مشکل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، چھوٹا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں آپ ایکنالج نہیں کر سکتے، ہم میں سے کسی کو یاد نہیں ہے ہماری ماں نے وہ کیا کیا، اس کو ایکنالج اللہ خود کروا رہا ہے۔ وہ پیدا کرنے کے بعد بھی، اس نے پیدائش کے بعد بھی تم کمزور تھے، جو تمہارا خیال رکھا، تو بڑی تکلیف اٹھائی تمہاری ماں نے، یہ اللہ بتا رہا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، لیکن آپ نے اپنے والدین کے حقوق پہچاننے ہیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ،
اور اس کو 2 سال لگے، اللہ کہتا ہے پورے 2 سال لگے دودھ پینے میں، آمین 2 سال لگے دودھ چھڑانے میں. یہ سارا عرصہ ماں نے بڑی تکلیف میں گزارا ہے. انشکر لی ولوالدیک، تو اس کا احسان مانو کہ اپنے والدین میرے اور اپنے والدین کے شکر گزار رہنا. ہاں سلمان جی، کیا اللہ ڈیفینڈ نہیں کرتا والدین کے حقوق کو؟ صرف اللہ کہتا ہے اوور ریئیکٹ مت کرو، اپنے حقوق بڑھاتے نہ چلے جاؤ کہ آپ دوسرے کے حقوق میں انویڈ نہ شروع کر دو. جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، شادی کا فیصلہ ایسا فیصلہ ہے، اس میں والدین کو جذباتی ہو کے نہیں سوچنا ہے، اس کو ریزن اور فیکٹ کے ساتھ وہ اس کو مرد بننے دیں. وہ رسپانسبلٹی کیونکہ اس نے اٹھانی ہے تو یہ فیصلہ وہ خود کرے گا. وہنن علی وہنن، بڑی تکلیف میں ماں نے اسے پالا، پورے 2 سال لگے، اور تو میرا شکر گزار رہنا اور میرے اپنے والدین کا بھی. الی المصیر، کیونکہ تمہیں میری ہی طرف لوٹنا ہے. وَإِن جَاهَدَكَ، اور اگر وہ کوشش کریں، کانسٹنٹلی کوشش کو جہاد کہتے ہیں، مسلسل کوشش، الا اوپر، ان تشرک بی، کہ تو شرک کرے، بی ما لیس لک بہ علم، ایسی چیز کے بارے میں جس کا تجھے ذرا بھی علم نہیں ہے، فلا تطعہما، تو ان دونوں کے، ماں نے تمہیں جتنا بھی تکلیف کے ساتھ پرورش کی ہے، باپ نے تمہارے لیے جتنا بھی دھوپ میں کھڑ کے مزدوریاں کی ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں ان کی بات کو پریورٹی نہ بنانا، پھر وہ شرک ہو جائے گا. تو پھر ان دونوں کی اطاعت ہرگز نہ کرنا. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ کمپینین شپ رکھنا بڑے اچھے طریقے سے. اب لمٹس بتا دی اللہ نے. والدین کی خدمت کی انتہا کرنی ہے. سردیوں کی راتوں میں چاہیں تو ان کے پاس ہیٹر جلا کے بیٹھے رہیں ساری رات، ان کے لیے دودھ گرم کر کے کھڑے رہیں، ہاتھوں میں لے کر کھڑے رہیں، ان کو دبائیں، ان کی مالش کریں، ان کے ساتھ جتنا حسن سلوک ہو سکتا ہے کریں، اس احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش کریں. لیکن ایسے ڈیسیژنز میں جو آپ کو اللہ نے آپ کو حقوق دیے ہیں، اگر وہاں وہ انویٹ کرنا چاہیں بغیر وجہ کے، بغیر علم کے، تو آپ نے ان کی فرما برداری نہیں کرنی. پھر ان کی فرما برداری سے اللہ آپ کو الٹا ہٹا رہا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے نہیں ہٹا رہا. اس چیز کو سمجھنا ہے، فرق سمجھے. والدین کی خدمت سے اللہ آپ کو نہیں ہٹا رہا، وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میں نے کہا کبھی پیرنٹس سے ملے ہیں، یہ آف دی ریکارڈ ہماری جو گفتگو ہوئی، کہتی ہیں ہاں. تو میں نے کہا آپ یہی باتیں بتائیں. کہتی ہے مجھے میری امی لاسٹ ایئر بازار میں ملی ہیں، تو وہ جیسے ہی مجھے ملی ہیں انہوں نے حق کیا، چومنے لگی ہیں اور رونے لگ گئی ہیں، لیکن میری بہن ساتھ تھی، اس نے امی کو کھینچ کے مجھ سے علیحدہ کیا. تو آئی واز جیسے شاکڈ، میں تو شاکڈ تھی کہ میں اپنی امی کو اتنے سال بعد دیکھ رہی ہوں. تو میں تو دعائیں کیا کرتی تھی کہ کبھی میں ان کو جیتے جی دیکھوں گی بھی صحیح. تو والدین کے ساتھ چاہے وہ کافر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اگر مجبور نہ کیا جاتا تو وہ والدین کا گھر نہ چھوڑتے. ان کو تو مجبور کیا گیا، ان کے تو خلاف مقدمہ چلا کے اپنے حفاظت میں، شرک سے بیزاری، شرک کا ان پر فورس کیا تو انہوں نے بیزاری اختیار کی. لیکن آپ والدین کے حقوق پورے کریں. ان کے حقوق کیا ہیں؟ ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کو اچھا کھلانا، اچھا پلانا. ان کے لیے اگر آپ کے پاس حیثیت ہے نرس کا انتظام کریں، نہیں تو آپ انہیں خود نرس کریں. جیسے جیسے وہ بزرگ ہوتے چلے جاتے ہیں، جیسے ان کو چلنے پھرنے میں مشکل ہوتی ہے، تو آپ انہیں نرس کرنا شروع کر دیں، گارڈ کرنا شروع کر دیں. ان کے ساتھ مصاحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ کمپینین شپ رکھیں دنیا میں اچھے طریقے سے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، لیکن راستہ کون سا اختیار کریں گے؟ جو میری طرف آئے گا. اللہ کہہ رہے ہیں پریورٹی مجھے بنانا ہے. زندگی ویسے گزارنی ہے جیسے تمہارے پاس پیغمبروں کی سیرت ہے، تمہارے پاس تمہارے اپنے پیغمبر کی سیرت ہے. جب تم میرے پاس آؤ گے، اب اللہ کہہ رہا ہے جس شخص جو میری طرف آنے کا راستہ تمہیں بتائے گا اس کی پیروی کرنی ہے. وہ والدین بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بہن بھائی بھی ہو سکتا ہے، وہ انسان بھی ہو سکتا ہے جس سے آپ کے والدین موسٹ ہیٹ کریں، اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، وہ انسان بھی ہو سکتا ہے. اللہ اسپیشلی کہہ رہا ہے اس انسان کی پیروی کرنا جو میری طرف لے کر آئے.
اسی لیے کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. جو بندہ آپ کو اللہ سے کسی نہ کسی طرح کنیکٹ کر دے وہی بہترین ساتھ ہے. ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہیں لوٹنا بھی تو میری ہی طرف ہے. فانبئکم، میں بتاؤں گا تمہیں، بما کنتم تعملون، جو عمل تم کر کے آئے ہوگے. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، بار بار کہہ رہے ہیں آئی لو یو سن، آئی ایم پراؤڈ آف یو سن، مجھے تم سب سے پیارے ہو، میں تم پر فخر کرتا ہوں. اچھا پھر یہ تم یہ بھی یاد رکھنا زندگی میں میری بات، انہا، بے شک، ان تکو مثقال حبۃ، اگر کوئی رائی کا دانہ ہو کہیں، من خردل، خردل کہتے ہیں حبہ کہتے ہیں دانے کو، خردل کہتے ہیں رائی کو. اس کا میننگ لکھ لیں. رائی کو کیا، مسٹرڈ سیڈ. فتکون فی صخرۃ، تو وہ کسی چٹان کے نیچے ہو. بڑے بھاری پتھر کو، چٹان کو صخرہ کہتے ہیں، بولڈر کو، بڑے پتھر کو. گنبد و صخرہ ہے ادھر بیت المقدس میں، ڈوم آف راک، صخرہ راک کو کہتے ہیں. او فی السماوات او فی الارض، بہت بڑی بات کر دی اللہ تعالیٰ نے. وہ رائی کا دانہ ایک چٹان کے نیچے ہو، اور وہ چٹان اس یونیورس میں کہیں بھی ہو سکتی ہے. وہ مارس پہ ہو سکتی ہے، وہ چاند پہ ہو سکتی ہے، کہیں بھی ہو وہ چٹان. او فی الارض، یا زمین میں کہیں بھی ہو سکتی ہے، نیچے کسی اوشن کی تہہ میں ہو سکتی ہے. یاتی بہ اللہ، اللہ اسے لے کر آ سکتا ہے. اللہ کو معلوم ہے وہ رائی کا دانہ، وہ مسٹرڈ سیڈ کسی چٹان کے نیچے. تو اللہ تمہاری نیتوں کو اور تمہارے دلوں کے حالات جانتا ہے. شرک کیا ہے؟ اللہ کے سوا کچھ بھی آپ کے دل میں ہو، کسی کی کوئی بھی صفت، پیسے کی صفت کہ وہ پیسہ ہوگا تو میری زندگی میں سروائیول ہے. انہوں نے شرک کو کس طرح سے ڈیفائن کیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کس طرح سے ڈیفائن کیا. ایک چٹان وہ کہیں بھی زمین آسمان میں ہو سکتی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں، آپ اسے ڈھونڈ سکتے ہیں زمین آسمان میں کہیں بھی چٹان ہو. چلیں اس زمین پر ہو تو ہم سے تو یہاں پر موجود وہ جو ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار ہے، ہم سے وہ نہیں ڈھونڈی جا رہی. تو وہ رائی کا دانہ کون ڈھونڈے گا جس کو بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں او فی السماوات او فی الارض. مے بی اٹ کوڈ بی ان دس پلانٹ اور ناٹ، ہو سکتا ہے وہ اس زمین پر ہو یا آسمانوں میں سے کسی آسمان. یہ تو اس آسمان کی یونیورس اور اس کے پلانٹ ہم جانتے ہیں نا، اس سے اگلے آسمان کو ہم کیا جانیں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وہ چٹان کہیں بھی ہو تو کوئی ڈھونڈ سکتا ہے اسے، لیکن اللہ اس کو لے کر آ جائے گا. ان اللہ لطیف خبیر، وہ بہت باریک بین ہے. وہ چیزوں کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم دیکھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس نے تو دیکھنے والی مخلوقات بنائی تو وہ کیسے نہ دیکھے گا. لطیف اسے کہتے ہیں. باریک سے باریک فوٹو سینسز بھی وہ جانتا ہے، ہیٹ کے سینسرز بھی وہ جانتا ہے. وہ خبیر ہے، اس کے نالج میں ہے، اس کو خبر ہے سب چیز کی. اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. تو اس کے ساتھ لویل رہنا، اس کو اپنی پریورٹی بنا کے رکھنا. وہ اللہ کا تعارف کس طرح سے کرا رہے ہیں اپنے بیٹے سے، کہ وہ اتنی اللہ کی اسیس ہے، اتنی پہنچ ہے، اتنا علم ہے، اتنی اس کو خبریں ہیں. ایسے اللہ کے ساتھ بیٹے کو اللہ سے محبت سکھا رہے ہیں. تو ایک فادر کا سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ اپنی اولاد کو اللہ کا تعارف اس طرح سے کرائے کہ بچوں کو اللہ سے محبت ہو جائے، وہ محبت میں اللہ کی مانے، وہ ذہنی طور پر اللہ کی برتری تسلیم کر کے شعوری طور پر مانے اللہ کی. یا بنیا، ہے میرے پیارے بیٹے. اب اس اللہ کی، اب نصیحت کر رہے ہیں، اب اللہ کی ماننا. پہلے اللہ کی تعریف کی ہے، اقم الصلاۃ، تم نماز قائم رکھنا، ایسے اللہ کو راضی رکھنا. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی باتوں کا حکم دیتے رہنا. امر کہتے ہیں حکم کو. اچھی بات اس طرح سے مت کرنا کہ جیسے ریکویسٹ کرتے ہوئے پلیز آپ اس کے حقوق ادا کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. آپ نے یتیم کا جو دوپٹہ اٹھایا ہوا ہے وہ پلیز واپس کر دیں، اس طرح سے نہیں. وَأْمُرْ، اچھے کام کا حکم دینا ہے. ظالم کے ساتھ ہمیشہ ٹکرانا ہے، مصلحت کا رویہ نہیں رکھنا. وَنْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی کو روکنا ہے، کسی بھی طرح برائی کو پھیلنے سے روکنا ہے، کسی بھی طرح ظلم ہونے سے روکنا ہے، کسی بھی طرح طاقت کے ناجائز استعمال کو روکنا ہے. اور یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے ایز اے انڈیویجول پرسن. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو اس کے راستے میں اچھائی کو پھیلانے میں اور برائی کو روکنے میں جو حالات پیش آئیں گے، کانسیکوینسز ہوں گے، اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر.
پھر بھی ڈٹے رہنا ہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ ظالم کے آگے سرنڈر کرنے کو صبر نہیں کہتے، ظالم کے آگے ڈٹ جانے کا نام صبر ہے۔ ہمارے ہاں تو صبر کی ڈیفینیشن ہی غلط ہے، دین کی صبر کی یہ 2-3 ڈیفینیشنیں اتنی رانگ ہیں جس کی وجہ سے پورے کے پورے کانسیپٹ ہی غلط ہو چکے ہیں نا پاکستانیوں کے۔ جو تجھے پہنچے پھر اس راستے میں پھر ڈٹ جانا ہے۔ پھر اوکھلی میں سر دیا تو موسلوں سے کیا ڈرنا، پھر وقت کا فرعون ہو یا قارون ہو یا حامان ہو یا بل گیٹس ہو یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا پھر کوئی بھی ہو۔ پھر ان ذالک من عزم الامور، یہ جو کام ہے نا، نماز قائم کرنا، اچھی کام کا حکم دینا اور برے کام سے منع کرنا اور پھر اس پر مستقل رہنا، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے بہترین کاموں میں سے، گریٹ کاموں میں سے۔ عزم کہتے ہیں گریٹ، عزمیت۔ امور، تمام کاموں میں سے گریٹ کام یہی ہے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کو اگنور مت کرنا ایروگینس کے ساتھ۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر کبھی اکڑ کے مت چلنا، اپنی اوقات بھول کے نہ چلنا۔ ان اللہ لا یحب، اللہ محبت نہیں کرتا، کل ہر اس سے مختال فخور، جو فخر کرتا ہو، جو اپنے آپ کو لے کر پراؤڈ ہو، جو سیلفش ہو، جو اکڑ کے چلتا ہو۔ وقصد مشی کا، اور اپنی چال میں بیلنس لے کر آنا۔ وَخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز بلند نہ کرنا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سے بری آواز البتہ ضرور گدھے کی آواز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہاں جو آیت تھی نا، آیت نمبر 17، یہاں تک تو میں نے ڈیٹیل بتایا، لیکن ان کی ڈیٹیل پھر ہم کل کریں گے انشاءاللہ۔